للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ حمد و صلات کے بعد آج کی اس نشست میں ہم اسلام کی بہت بڑی عبادت حج بیت اللہ کے فضائل بیان کریں گے۔ کسی بھی چیز کے فضائل کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس چیز کے لیے جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو، اور انسان کے دل کا، اس کی روح کا اور اس کے مزاج کا میلان اس چیز کی طرف بڑھ جائے۔ اور فضائل کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا قصد اور ارادہ رکھتے ہیں اور جو اس جانب سفر کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں، اور انہیں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حج اسلامی عبادات کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اس میں تمہاری رضا، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہونا چاہیے۔ ویسے تو تمام اسلامی عبادات کا ماحصل اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، لیکن یہاں حج اور عمرے کے معاملے میں بالخصوص جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام للہ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت زیادہ لوگوں تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو ڈیوٹی سے چھٹی کرنی ہے، جو روٹین کے وہ کام کرتا ہے وہ سارے کام اس نے چھوڑنے، گھر کے اندر وہ موجود نہیں ہے، گلی محلے کو، آنے جانے والے احباب کو جن سے وہ روز ملتا تھا، ان سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گیا ہوا۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس نیت کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اگر حج کرنے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش، کسی قسم کا دکھلاوا، تصنع، ریاکاری، بناوٹ بالکل نہ ہونا چاہیے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے جب فضائل بیان کیے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والوں پر اللہ کے انعام کو جب میرے حبیب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا تو بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خود ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرمانے لگے جس نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی فحش کام نہیں کیا، کوئی برا کام نہیں کیا، تو وہ جب واپس لوٹے گا تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پہلے دن کا بچہ ہے، اس کے ذمے کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ذمے
کوئی قرض نہیں ہے، اس کے ذمے کسی قسم کا کوئی فی الحال حقوق والا معاملہ نہیں ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، اس پر کسی قسم کے فرائض لاگو نہیں ہیں، تو جس طرح وہ پہلے دن کا بچہ ہر گناہ سے پاک ہے، ہر حق سے بری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بالکل گناہوں سے پاک رکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ شخص جو حج کر کے آیا ہے اللہ اسے بھی سارے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اسے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا ذمہ ہے کہ یہ واپس لوٹے تو حقوق العباد کو ادا کرے، یہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے معاف فرما دیا ہے، اب مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اب مجھے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، میں وہ شخص ہوں جو میدان عرفات میں رک کر کے آیا ہوں، جو مینا مزدلفہ کی حاضری سے واپس لوٹا ہوں، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور میں وہ سعادت مند ہوں جسے مصطفیٰ کریم نے اپنے روضے پر کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس ذوق کے ساتھ یہ واپس لوٹے اور اس شوق کے ساتھ یہ جائے کہ اس کو بدلنا ہے، اس کو بدلنا ہے۔